مسند احمد اور شعب الایمان میں بیان کردہ یہ واقعہ ایمان اور صبر و استقامت کی ایک نہایت ہی متاثر کن اور عظیم مثال ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک بندہ مومن اپنے خالق پر کامل یقین رکھتا ہے، خواہ اسے کیسی ہی آزمائشوں اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ مشاطہ کا قصہ، ایمان کی روشنی اور ثابت قدمی کا درس۔ شب معراج کے دوران جب ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے تھے تو مصر کے قریب انہیں ایک غیر معمولی اور دلکش خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس خوشبو کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی مشاطہ، کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی قبروں سے آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر اس ایمان والی مشاطہ کا صبر آزما قصہ بیان کیا۔ ایمان کا راز، یہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، لیکن اس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا ایمان اس کے دل میں مضبوطی سے پیوست تھا۔ بسم اللہ کا اظہار۔ ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کے بال کنگھی کر رہی تھی تو اتفاقاً اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ جب وہ اسے اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ حق کا اعلان۔ شہزادی نے اسے پوچھا کہ اس نے کس کا نام لیا ہے، کیونکہ اس کا رب تو فرعون تھا۔ اس بہادر مشاطہ نے فوراً جواب دیا کہ فرعون رب نہیں، بلکہ رب تو وہ اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ فرعون کے سامنے ثابت قدمی۔ شہزادی نے یہ بات فرعون کو بتائی۔ فرعون سخت غضبناک ہوا اور اسے فوراً اپنے دربار میں طلب کیا۔ فرعون نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ مشاطہ نے ایک بار پھر بے خوف ہو کر جواب دیا، میرا اور تیرا رب اللہ رب العزت ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ عبرت ناک سزا۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی ایک دیگ کو اتنا تپایا جائے کہ وہ آگ کی طرح دہکنے لگے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ پہلے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جائے اور آخر میں اسے خود بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ آخری درخواست۔ اس عظیم خاتون نے فرعون سے صرف ایک درخواست کی کہ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کی جائیں، جسے فرعون نے منظور کر لیا۔ اولاد کی قربانی اور معجزاتی کلام۔ سب سے پہلے اس کی دو ننھی بچیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ابھی ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ جب فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو مشاطہ کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے اللہ تعالی نے اس بچے کو زبان دی اور اس نے بلند آواز سے کہا، اماں جان، افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ شہادت کی عظیم خوشبو۔ اس ننھے بچے کے معجزاتی کلام نے مشاطہ کو صبر عطا کیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس مشاطہ کو بھی اسی آگ میں جلا کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت